برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور تھوڑا سا عذاب چکھائیں گے، نہ کہ بڑا عذاب، تاکہ لوگ جلدی پلٹ آئیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، جہاں اس نے اپنے عذابات اور اپنی سزاؤں کی وعیدیں سنائی لوگوں کو، ساتھ میں قرآن عظیم میں یہ بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس نے یہاں تک فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھا ہے، صرف ایک رحمت کا اظہار اس نے پوری دنیا میں فرمایا ہے۔ تو اس کی ایک رحمت کے اظہار پر اتنی مہربانیاں ہیں، تو پھر اگر مولا اپنی رحمت کے اور دروازے کھولے تو ہماری اس کے رحمت میں چھپنے کے لیے جگہ ہی جگہ ہوگی۔ آج کے حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے، جیسے کہ ہر جگہ آپ اعلانات سن رہے ہیں، اور بحمدہ تعالی مسجد میں وقت سے پہلے سارے لوگ جمع ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ یہاں پر پہلے سے جمع رہتے تھے، آج سب یہاں پر جمع ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈر کی وجہ سے یا احتیاط کی وجہ سے؟ میں ڈر کا قائل نہیں ہوں، وہاں احتیاط کا قائل ہوں۔ احتیاطی تدابیر جس کو حکومت وقت نے، حکومت ہند نے اعلاناً کہا ہے سب جگہ کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے بچیں، بیماریوں کا پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہے، احتیاطی تدابیر جس کو پریکاشن کہتے ہیں، اس کا میں قائل ہوں۔ لیکن اس کی آڑ میں جو خوف اور ہراس اور بھے اور بھرم جو پھیلایا جا رہا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں مسلمان ہوں، ایمان اس بات پر بھی لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر لکھا ہے اس سے 1 منٹ پہلے کسی کی موت آ نہیں سکتی، اور اگر وہ وقت آ جائے تو اس سے 1 منٹ زیادہ کوئی جی نہیں سکتا۔ اس اعتقاد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد یہ تمام چیزیں ختم کر دی جائیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں کو۔ بہتر ہے ہم بھی ان تمام معاملات میں ساتھ دینے کو تیار ہیں پریکاشن کے لیے۔ میں بھی اپنی تقریر شارٹ کر دوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسجد سے بھاگ جاؤں۔ میں میرے رب ذوالجلال کو منانے کے لیے اسے سجدے ضرور کروں گا۔ بھیڑ بھاڑ سے بچنے کا آرڈر ضرور آیا ہے، ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں۔ اور بہرحال میں یہ مذاق نہیں کرتا، ایک تھیوری مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے
کہ 15 منٹ میں اور 20 منٹ میں جمعہ ختم ہونا چاہیے. بہت ساری مسجدوں میں دیوبندی حضرات نے بھی اعلان کیا, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی اعلان کیا. تو مجھے یہ تھیوری سمجھ میں نہیں آئی کہ 15 منٹ میں وہ وائرس نہیں آتا, آدھا گھنٹہ ہوگا تو وائرس آ جائے گا. خیر ٹھیک ہے, اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو ہم 15 منٹ میں نکل جائیں گے. میرے عزیزو, بات یہاں پر یہ چل رہی ہے, خوف اور ہراس جو سعودی حکام نے پھیلایا ہے, انہی کے پیچھے ایک دنیا چل پڑی ہے. انہوں نے حرمین بند کر دیے, مسجدوں کو بند کر دیا, سب سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو اسی کو آئیڈیل بنا کر پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے. حالانکہ آج ہی میں نے ایک اخبار یہ بھی پڑھا, ترکی کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وائرس کے خوف سے کوئی بھی مسجد بند نہیں کی جائے گی. ایمان والوں میں کچھ وہ قائدین بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے گھروں کو تالے نہیں لگائے, بلکہ انہوں نے اعلان یہ کیا کہ دنیا جب ہر جگہ سے علاج سے تھک جائے تو اللہ کے پاس آئے, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے, گڑ گڑائے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے بیماری وہی دیتا ہے, شفا بھی وہی دیتا ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے انشاءاللہ العزیز. اب میں یہ باتیں ضرور عرض کروں گا کہ ہاں یہ پھیلی تو ضرور ہے بیماری, وائرس تو پھیلا تو ضرور ہے, موتیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے پریشان بھی ہیں. آخر یہ تمام چیزیں کیسے ہوئیں, اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, آج دوسرے دین والے, دوسرے مذہب والے, عیسائی پادری بھی اس بات کو کہہ رہے امریکہ کے, کہ جب بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کوئی کام انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پوری دنیا میں نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اگر تم سورج کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرو گے, اگر تم زمین کے اندر کی موجود چیزوں کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کرو گے, اس کے بنائے ہوئے نظام, مثال کے طور پر اگر ہماری یہ مسجد 5 پلر 6 پلر 10 پلر پر کھڑی ہے تو انجینئر کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہر پلر کی کیا حیثیت ہے. اگر بعد میں آنے والوں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کیا, اس پلر کو تھوڑا ہٹا دیا جائے, یہ الگ لگتا ہے, تو اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ اس کی عمارت کے ساتھ تم نے جو زیادتی کی ہے یہ پوری عمارت زمین پر ڈھہ جائے گی. اسی طرح آج اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت جو رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں, اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی تحقیقات شروع ہیں. کچھ لوگوں نے سورج کو ماند کرنے کے لیے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں. اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا, اوزون لیئر میں جا کر کے ایک بلون کو پھاڑ دیا جائے تاکہ ایک کیمیکل کی لائن وہاں پھیل جائے تو سورج کی گرمی نیچے کم آئے گی. یہ ایسی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. چائنا کے متعلق یہ تحقیقات بھی ہے کہ وہ ڈپلیکیٹ ایک بہت بڑی لائٹ پیدا کرے گا تاکہ رات کو بھی اجالے میں تبدیل کر دیا جائے. اللہ کی تخلیق کا کوئی مثل ہو نہیں سکتا. ہالینڈ والوں نے مصنوعی پہاڑ بنانے کی کوشش کی. پورے ہالینڈ میں, نیدرلینڈ میں پہاڑ نہیں تھے, ان کے لوگ پہاڑ پر جو سائیکلنگ کرتے ہیں اس کے لیے دوسری جگہوں پر جاتے تھے. اس کی وجہ سے سپورٹس کے لیے, اپنے لوگوں کی پکنک کے لیے ایک پہاڑ بنانے کی, وہ بھی 1 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر کے اندر ہے, بہت بڑا بھی نہیں ہے, چھوٹا سا پہاڑ, وہ 1 کلومیٹر کا بھی نہیں ہے, اس سے کم پہاڑ جس کے لیے کہا گیا 8 ٹریلین ڈالر کا خرچہ آتا ہے, جس کو ہم اپنے انڈین روپیز میں حساب کرنے سے بھی قاصر ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ وہ لوگ خرچ کریں گے جس میں 20 سال لگیں گے. تحقیقات میں نے پڑھی تھی. بہرحال اس پر عمل ہوا نہیں ہوا الگ بات ہے. تم ایک پہاڑ چھوٹا سا پکنک کے لیے بنانا چاہو گے تو پورے ملک کی آمدنی تمہیں لگانی پڑتی ہے. اور میرے رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں اتنے پہاڑوں کو سجا رکھا ہے, وہ بلا مقصد کے نہیں ہے, بغیر مقصد کے کوئی کام یہاں پر نہیں ہے. اب آئی بات, بعض محققین نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ. اللہ نے جب حکم فرمایا پاک چیزیں کھاؤ. میاں ایک کار بنانے والا ہی تو جانتا ہے کہ پیٹرول سے چلے گی کہ کس سے چلے گی. اگر تم اس گاڑی کو خرید کر لا کر یہ سوچو کہ نہیں میں اس کو سرسوں کے تیل سے چلاؤں گا, اس گاڑی کا کیا ہونا ہے؟ اس سے پوچھو جس نے گاڑی بنائی ہے کہ کس چیز سے چلے گی. اللہ نے جب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا
حلال اور پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ، تمہاری طبیعت اسی انداز کی بنائی گئی ہے، لیکن کیا اس چیز پر آج انسانیت باقی رہی؟ یہ جہاں سے وائرس پھیلا، یہ اس قوم سے پھیلا ہے جہاں چوہے بھی کھاتے ہیں، بلیاں بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، ساری چیزیں کھا لیا انہوں نے، کوئی چیز باقی نہیں رکھی، حتیٰ کہ زہریلے جانوروں کو بھی انہوں نے ساری چیزیں اپنی غذا بنا لی۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، اللہ رب العزت کی بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہے۔ جب قانون فطرت کے خلاف بندے کرتے ہیں تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ ایک دعوت ضرور دوں گا کہ اے دنیا والوں، تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اسلام فورسیبل کسی کو نہیں داخل کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن کم از کم میرے مقدس دین اسلام کے قوانین پڑھ کے تو دیکھ لو، عمل کر لو، بعد میں اسلام لانا نہ لانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر جو چل پڑا انشاءاللہ العزیز پوری زندگی بھر وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، وہ پکڑ سے محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی وقار، خوف اور ڈر کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ آج میں یہاں پر ضرور آپ تمام حضرات کو یہ بیداری مہم کے طور پر بھی ضرور اعلان کرنا چاہوں گا کہ تمام چیزیں پریکوشن کے لیے حکومت ہند جو کچھ بھی اقدامات کر رہی ہے اس کا ساتھ دیں، بیماریوں کے روک تھام کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی اقدامات کیے ہیں ساتھ دیں، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ سمسیا کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کو قید و بند میں رکھ دیا جائے، اس کا جلد سے جلد کوئی حل نکالا جائے۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان بیماریوں کے روک تھام کے لیے لوگوں میں اویئرنیس، بیداری لائی جائے اور انہیں ڈرایا نہ جائے، خوف کے ماحول میں نہ جئیں، اس لیے کہ کئی کمزور دل لوگ ایسے ہیں، کئی کمزور دل لوگ ایسے ہیں جو صرف تیز آواز سے بھی ڈر کر کے بے ہوش ہوتے ہیں، کیونکہ سارے انسانوں کی طبیعت ایک طرح کی نہیں۔ اس طرح کے خوف کے ماحول میں اگر کوئی اپنے اوپر بہت زیادہ خوف کو مسلط کیا تو ہو سکتا ہے وہ ہارٹ اٹیک سے چلا جائے، اس لیے ڈر کا ماحول نہ پیدا کیا جائے، ڈر کا ماحول نہ ہو۔ اب میں کیا عذاب الہی اس سے پہلے آئے تھے تو اس کے متعلق کیا کیا اقدامات اسلام نے کیے؟ پہلے طاعون کی بیماری پھیلتی تھی بہت تیزی سے، پلیگ جس کو کہتے ہیں، علاج ہی نہیں ہوتا، ادھر صبح علاج کے لیے بیٹھے ہیں، شام تک 10,000 لوگوں کے مرنے کی خبر آتی تھی، اتنی تیزی سے موت ہوتی ہے ایک شہر میں پلیگ کی بیماری۔ اور بعض کے محققین نے بعد میں بہت دنوں کے بعد تحقیق سے یہ بتایا کہ چوہے کے پیٹ سے نکلتی ہے کوئی بیماری۔ بہرحال پلیگ اور طاعون کی وبائی بیماریاں پہلے بھی آئیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آئی، تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سارے صحابہ نے کہا کہ سارے لوگوں سے کہیں کہ مسجدوں میں جمع ہو جائیں اور توبہ و استغفار کریں، یہ ہے ہمارا اسلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں توبہ اور استغفار کی طرف آ جاؤ۔ عذاب کی نشانیاں میں اگر بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 2019 اور 2020 یہ جو 2 سال ہمارے نظر آ رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ کوئی ہنسنے اور کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ کوئی مزے اڑانے کا اور عیش کرنے کا وقت نہیں۔ اگر تحقیق کے ساتھ تم پڑھو گے اور معلوم کرو گے کہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں کیا ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارا مولا ہم سے ناراض ہے، آج رب ذوالجلال روٹھا ہوا ہے، خفا ہے۔ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنا کہ اگر چاند کو گرہن لگ جائے تو اللہ ناراض ہے، دیکھنا کہ اگر سورج کو گرہن لگ جائے، سورج گرہن جانتے ہیں نا، سورج گرہن، سورج کالا پڑ جاتا ہے، کئی سالوں میں ایک بار ہوتا ہے، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے تو سارے لوگ مسجد میں آئیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کون سی نماز ہے؟ نماز کسوف، نماز خسوف، اس کے متعلق تو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی نمازیں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ یہ بھی نماز ہے کہ لمبی قرات کی جائے، اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک وہ گہن لگا ہوا ہو چاند کو یا سورج کو، اتنی دیر تک لمبی نماز قرات کے ساتھ پڑھی جائے، بلند آواز سے امام پڑھتا رہے اور مقتدی بھی پڑھتے رہے۔ یہ نفل نماز ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اس کو اجتماعی طور پر پڑھی جائے، یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھر میں پڑھیں۔
نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں کہ اس وقت بندہ جب روتا ہے تو مولا اپنے غضب کو ٹھنڈا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ عذاب کی نشانیوں میں سے یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ظالموں کو لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ حاکم جو ہے ظالم بن جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ بندوں سے ناراض ہے۔ ظالم جیسے فرعون کو مسلط کیا، نمرود کو مسلط کیا، تو ان قوموں پر اللہ نے انہیں مسلط کیا تھا جو بہت ڈھیٹ تھی، نافرمان تھی، نبیوں کا مذاق اڑاتی تھیں، ان قوموں پر اللہ نے فرعون اور نمرود جیسے ظالموں کو مسلط کیا۔ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ بندوں سے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اس طرح مسلط فرماتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ رزق میں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے، لوگ ہر جگہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، قحط سالی کا وقت آنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، اس کے غضب کی نشانی ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے میرے عزیزوں، اور بھی بہت ساری ہیں، میں جو آپ کے ذہن کے مطابق میں نے اپنے ذہن سے جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، اللہ اکبر، جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو لوگوں سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کیا بھی نہیں، عبادت کی توفیق بھی نہیں دی جاتی، سجدے سے اور نمازوں سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ آج کچھ لوگوں نے مسجدیں بند کر دی ہوں، نہ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے گھر کو بند کرے۔ میں خادم ہوں یہاں کا، کوئی کمیٹی ہو وہ خادم ہے، آپ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اگر بند ہوئی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق نہیں دی اپنے گھر تک آنے کی، کہیں کی بھی مسجد ہو، میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو عبادتوں کی توفیق چھین لینا یہ بھی اللہ کے غضبناک ہونے کی اور اس کے ناراض ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اب میں نے یہ جو گنایا 5 علامتیں، چاند کا گرہن لگ جانا، سورج کو گرہن لگ جانا، ظالموں کا مسلط ہو جانا اور بے برکتی کا پھیل جانا، عبادتوں کی توفیق کا چھین جانا، اگر آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں گے تو 2019 سے لے کر آج تک یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ چاند کو گرہن لگ چکا ہے، ابھی چند مہینوں پہلے سورج گرہن بھی ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور ظالموں کو مسلط کیا، ہر جگہ وہی ظالم بیٹھے ہوئے ہیں تختوں پر۔ اور پھر برکتوں کا چھن جانا یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ دیکھنا آج کے بعد یہ جو آرتھک مندی آئے گی، اکنامک کرائز آئے گا، اس کو تو یہ وائرس سے زیادہ تکلیف میں پڑ جائے گے لوگ۔ جو آج پوری دنیا، صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا اس لپیٹ میں آئے گی۔ یہ تمام عذاب الہی کی نشانیاں ہیں کہ لوگ قحط سالی کے شکار ہو جائیں گے، بھوک مری، لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں۔ میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ہوں کہ ڈر اور خوف سے تم ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ، پیسے جمع کرنے لگ جاؤ۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کر لو۔ اب وقت نہیں ہے تمہارے پاس عیاشی کرنے کا، رات بھر جاگ کر کے لوگوں کو چھیڑ خانی کرنے کا۔ اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوں اور رات بھر ناچ رہے ہوں۔ اے میرے جوان بچوں، یہ پارٹیوں کا وقت ہے۔ تمہارا رب تم سے خفا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اور ان حالات میں تم ننگے ناچو گے اسی کی کائنات پر، اسی کی زمین کو تم اپنے گناہوں سے لال کرو گے۔ آج یہ وقت ہے اسے منانے کا۔ یقیناً مولا قرآن میں یہ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں نے عذاب کی آیتیں بھی پڑھی ہیں، ابھی میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے عذاب کی آیت بھی پڑھی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور عذاب چکھائیں گے، لیکن ساتھ میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، نا امید مت ہو۔ تمہارے گناہ بڑھ گئے ہوں گے ضرور، لیکن اس کی رحمت سے زیادہ نہیں بڑھے ہوں گے۔ تمہاری نافرمانیاں بڑی تو ہوں گی، لیکن ایک بار اسے منانے کے لیے بندہ جب چل پڑتا ہے تو وہ معاف کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ 100 لوگوں کو قتل کر کے نکلا تھا توبہ کرنے کے لیے، وہ حرم پاک جا رہا تھا، مقدس مسجد کی طرف جا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بیچ راستے میں موت آ گئی، مر گیا بیچ میں۔ عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں آئے، عذاب والے کہہ رہے تھے کہ 100 لوگوں کا قتل کیا ہوا اس کو اٹھا لے جائیں دوزخ میں، رحمت والے کہہ رہے تھے نہیں، توبہ کی نیت سے نکلا تھا۔ رب تعالیٰ نے فیصلے کے لیے جبرائیل کو بھیجا، زمین ناپ کر کے دیکھو کہ اگر یہ اللہ کے گھر سے قریب پڑا ہے تو اسے بخش دیا جائے۔ لوگ یہاں مسجد میں آنے سے رک رہے ہیں، اللہ کے گھر کے قریب آ کر کے مرا ہے تو اسے بخش دیا جائے۔
میں تو سمجھتا ہوں موت آنی بھی ہے تو اللہ کے اس رحمت والے گھر میں آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا ناپا گیا تو برابر بیچ میں پڑا تھا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، برابر بیچ میں، اپنے گھر سے جو نکلا وہ اللہ کے گھر سے بیچوں بیچ پڑا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جبرائیل امین نے دیکھ کر کے کہا مولا اب اس کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا چہرہ کس طرف ہے، جب گر کے مرا ہے تو کس طرف چہرہ ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا نا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا مولا تیرے گھر کی طرف چہرہ ہے، فرمایا بخش دو، جنت میں لے جاؤ اسے۔ اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے پڑے تو اسے معاف کر دیتا ہے رب تعالیٰ، اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی جان سپرد جان آفرین کر دے تو میرا یقین ہے کہ مولا اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ خوف نہ کرو، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب میں ایک اور مفید بات آپ کو ضرور عرض کروں گا، میں بہت ہی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہید کون ہے؟ تو شہید کی تعریف آپ جانتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان دے دیا۔ اب سنیے، ایک شہید تو ہم جانتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دیا، لیکن در مختار فقہائے کرام کی بڑی بڑی جماعتوں نے اور احادیث کی شرح کرنے والے محدثین نے شہیدوں کی اقسام بیان کی۔ ایک ہی شہید نہیں ہے، شہید کی اور بھی قسمیں ہیں، شہید کی اور بھی قسمیں ہیں۔ جو دیوار گر کر کے اس میں دب کے مرا وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کر کے جو مرا وہ بھی شہید ہے، درد زخم میں وہ عورت جو بچے کے ولادت کے وقت اس کی اگر جان چلی گئی تو اس کو شہادت کا مقام ہے، وہ شہید ہے عورت۔ اس کے علاوہ جو اہم بات کرنی تھی، فرمایا گیا کہ طاعون کی بیماری یا وبائی بیماری جو پھیلی رہتی ہے، اچانک جو لوگ مرتے ہیں، اس وبائی بیماری میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے ایمان پہ تو وہ بھی شہید ہے، شہادت کا مقام ہے۔ اب خوف تو نکل جانا چاہیے ہمارے دلوں سے، اب تو خوف ہمارے سینوں سے نکل جانا چاہیے۔ پریکاشن ضرور لو، آپ احتیاطی تدابیر ضرور کرو۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کا گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے، اگر آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں 15 مرتبہ تو تمہارے ہاتھ ویسے ہی دھوئے جائیں گے، بلکہ ہر بار تم وضو سے رہو، انشاءاللہ العزیز ہر بری چیز تم سے دور ہی رہے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور وضو کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وضو کے ساتھ رہو، انشاءاللہ العزیز ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ چھوت چھات والے معاملات نہ کریں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ چھوت چھات والے معاملات نہیں ہیں کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں پکڑنا ہے، یہ تمام چیزیں جیسے اس سے پہلے بھی کچھ بیماریوں کو ایسا بنا دیا گیا جس سے لوگ گھن کرنے لگ گئے، نفرت کرنے لگے۔ جیسے HIV اگر کسی کو ہو جائے، یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ HIV کی کون سی قسم ہے، HIV کی کئی قسمیں ہیں، معلوم بھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو۔ HIV کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں ایڈس ہو گیا، ایڈس ہو گیا۔ HIV کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ صرف اور صرف برائیاں کرنے کی وجہ سے ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات سے HIV پوزیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے قوم میں، اللہ کی پناہ۔ کئی لوگوں کو یہ سننے میں ملا کہ لوگ ان کو نوکریوں سے نکال دیے، ان کو دکان پہ آنے سے منع کر دیے، ان کو اگر کسی نے کرائے پر رکھا تھا کرایہ دار نے نکال دیا، کرایہ لینے والے گھر والے نے نکال دیا۔ تو کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے چھوت چھات والے معاملات نہ کیے جائیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی بیماری میں آ بھی جائے تو اسے تسلی دیں، اس کی ہمت بڑھائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمت بڑھانے اور اس کی عیادت کرنے کی عوض تمہاری بخشش فرما دے۔ اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور خود بیماروں کے پاس جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے لا بأس بہ طہورا انشاءاللہ، تجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ اگر چاہے تو۔ یہ چیز، یہ جملے ہیں، آپ ہمت دیں، حوصلہ دیں۔ وہاں سے لوگوں سے یا تو اب حال یہ ہے کہ کوئی چھینک بھی دیا تو منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں، منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں، کوئی کھانس دیا تو وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ خوف، یہ ڈر کا ماحول، یہ فطرتی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں کے ڈاکٹرز نے صلاح و مشورے دیے ہیں وہ کریں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، کیونکہ ایمان ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔
پاک رہنا آدھا ایمان ہے. آپ پاک رہیں, کیونکہ آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کاش مسلمان اپنے طبیب حاذق اور طبیب اعظم رسول اللہ کی باتیں سن لیتے تو کسی ڈاکٹر کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں آتی. میرے آقا کے طب نبوی کو پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکوشن کے لیے جو چیزیں فرمائی ہیں, آپ نے خود فرمایا ہے کہ پاک رہو, بیماریوں سے دور رہو گے. ہمیں حرام چیز کھانے سے محفوظ رکھا گیا, جس میں بیکٹیریا ہوں, جس میں جراثیم ہوں, ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آنے کا وقت ہے. میرے عزیزوں, آج ہم استغفار کریں. میں وقت سے زیادہ ہو گیا ہوں, معافی چاہتا ہوں. آپ کو اعلان کر کے بلایا گیا تھا. بہرحال اسی اعتبار سے ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہمارے اتنے کراؤڈ میں, ہمارے اتنے مجمع میں, اگر اللہ چاہے رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی تو محبوب بندہ ہوگا. جہاں 40 لوگ جمع ہوتے ہیں ایک مومن کامل ہوتا ہے, اور جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں فرمایا گیا ایک ولی ہوتا ہے. اور اتنے بڑے مجمع میں اگر اللہ کا کوئی بھی محبوب بندہ ہو, مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے مولا سب کو شفا نصیب فرمائے گا, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس اجتماع کو, یہ جو مجمع ہے, اس کو ہم جلدی سے جلدی چھاٹ کر یہ ڈر کر کے نہ جائیں. بلکہ ایک بات میں بتا دوں, حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی, تو فرشتوں کی باتیں آپ نے سنی. بڑے ولی تھے فرشتے, یہ کہہ رہے تھے اس سال معلوم ہے 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا, لیکن اللہ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا, باقی سب کا حج رد ہو گیا. عبداللہ ابن مبارک جیسی سنے دھاڑے مار مار کے رونے لگے, بہت رویا, پتہ نہیں ان 6 میں میرا کہاں سے نام آئے گا. بہت روئے روئے, شام ہو گئی, آپ کو پھر آنکھ لگی, 2 فرشتوں کی باتیں پھر آپ نے سنی. فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا پتہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا, اللہ نے پہلے صرف 6 ہی لوگوں کے حج کی قبولیت کا اعلان فرمایا تھا, مگر اس کے حاجیوں میں ایک بندے نے اتنا رویا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. کوئی ایک تو ہو جو آہ کرے دل سے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اس کی آہ پہنچی تو مولا تعالیٰ اپنے غضب کو ضرور ٹھنڈا فرمائے گا. آج یہ تمام بیماریاں, یہ وبائیں, یہ بلائیں, یہ سب میرے عزیزو اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. آپ مسجدوں سے بھاگ کر کے پناہ لینے کی بجائے پریکوشن ضرور لیں, پاک صاف ہو کر کے آئیں. اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو, اپنے تمام جسم کو غسل کے ساتھ جس طرح سے رہتے ہیں پاک صاف ہو کر کے آئیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کریں, استغفار کریں. مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب قدیر, اگر ہمارے مقدر میں کوئی آفات یا بلائیں لکھی گئی ہیں تو مولا ہمیں عبرت کا نشان نہ بنا دے. اے رب ذوالجلال, ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں سچے دل سے, مولا ہم سب کو معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الہ العالمین, تو اپنے غضب کو اپنے بندوں پر ٹھنڈا فرما دے. اے کریم خدا, آج ہمیں احساس ہے کہ تو ہم سب سے ناراض ہے مولا, تو ہم سب سے خفا ہے. اے قدیر و جبار خدا, تیری کائنات میں تیرا کھایا, تیرا پیا, تیری زمین پر ہم نے عیش و عشرت کر کے اپنے گناہوں سے رنگین کیا. اے الہ العالمین, اب تو ہمارے پاس منہ چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی, ہر دروازہ ہم پر بند ہوتا نظر آتا ہے مولا. اے قدیر و جبار خدا, ہم سب کو قحط سالی بھوک مری سے بچا لے مولا. تیری آزمائشوں میں اترنے کے ہم قابل نہیں ہیں مولا, جو کمزور ہیں ہم سب کو تو معاف فرما دے. ہے رب ذوالجلال, گناہوں سے ہمارا وجود پورا رنگین ہے, پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بھال تک کوئی جسم کا حصہ ہم نے گناہوں سے, دھبوں سے نہ بھرا ہوگا, بلکہ ہر جگہ بھری ہوئی ہے الہ العالمین. لیکن ایک ہی تو سوال ہے تیرے دربار میں, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے مولا. تیرے دربار کو چھوڑیں تو پھر جائیں کس دربار میں. یہاں اگر بخشش نہ ہوگی تو پھر کون ہمیں معاف کرے گا. الہی ان تعذبنا فإننا عبادک وإن تغفر لنا فإنک انت العزیز الحکیم. اے میرے مولا, اگر تو نے ہم سب کو عذاب میں گرفتار کر دیا تو ہم تیرے ہی تو بندے ہیں, ہم تیرے ہی تو بندے ہیں, اور اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری بخشش کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا, تیرے بخشش کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا. ہے رب ذوالجلال, اس آفات و بلا اور جو پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں ان سب کو تو اپنے زمین سے دور فرما دے. پورے عالم اسلام کو تو امن و امان عطا فرما. اے رب ذوالجلال,
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولا تو نے ہم سب سے خفا ہو کر، ہم سب سے ناراض ہو کر حرم کعبہ کو بھی بند کر دیا۔ اے مولا تیرے حبیب پاک کی جالیاں زائرین کے لیے آج بند ہو گئیں، کس کی مجال ہے کہ وہ حرمین کو بند کر سکے؟ مولا ہمارا تو یہ وجدان ہے، تو نے خود بندوں کو دور کرا ہے۔ اے قدیر و جبار خدا، ہم معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ مولا اگر حرمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں تو پھر سے تو کھول دے۔ اے العالمین، تیرے کعبے کے سامنے گڑ گڑانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مولا میرے آقا نے اپنا سینہ کعبے سے لگایا، اپنا چہرہ کعبے سے لگایا، اور کبھی غلاف کو سر پر اوڑھتے تھے، اور فرمایا جیسے بچہ بلک بلک کر اپنی ماں سے چمٹتا ہے، خانہ کعبہ سے لوگ چمٹ کر کے جب دعا کرتے ہیں تو مولا معاف کرتا ہے۔ آج وہ کعبہ اکیلا زمین پر کھڑا ہے، کوئی قریب میں طواف کرنے والا موجود نہیں رہ گیا۔ اے رب ذوالجلال، کیا یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں؟ اے خلاق العالمین، ہم سب کے لیے تو حرمین کے راستے کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے، دنیا سے جب بندہ تھک جاتا تھا اور تمام گناہوں سے عاجز ہوتا تھا تو مدینے کا سفر کرتا، اور میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر کے انہیں اپنے غم کی داستان سناتا تھا، اور روتے روتے لوگ یہ تمنا کرتے کہ آقا یہیں سے ہمارا جنازہ اٹھے، آپ کے قدموں میں بقی میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ مگر مولا آج مدینے کے راستے بھی ہمارے لیے بند ہیں، پوری کائنات، پوری دنیا اس کے لیے تیرے دربار میں گڑ گڑا رہی ہے، مولا تیرے دربار میں رو رہی ہے۔ آج تو ہم فقیروں پر رحم فرما دے، ہم گناہگاروں پر تو رحم فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہمارا تجھ پر یہ یقین ہے کہ تیرے چاہے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا، اگر تو نہ چاہے تو ہم میں سے کسی کو بیماری آ نہیں سکتی، اور اگر تو نے چاہ لیا تو کوئی اس بیماری سے ہمیں روک بھی نہیں سکتا۔ اے الہ العالمین، تیرے حفظ و امان میں ہم آنا چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنے امان میں جگہ عطا فرما دے، اپنے امان میں جگہ عطا فرما دے۔ ہمارے علاقے کے، ہمارے اس محلے کے ہر گھر کی تو حفاظت فرما، ہماری بیویاں، بچیاں، بہنیں، مائیں، عورتیں، سب گھروں میں مولا تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائی ہیں، آمین کہہ رہی ہیں۔ مولا کسی بچے کی صدا سن لے، کسی بچی کی صدا سن لے، اور ان کی آمین کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو جوان بھٹکے تھے مولا دے، آج ان کی آنکھیں بھی بھیگی ہیں، مولا آج ان کی آنکھیں بھی بھیگی ہیں، ان سب کے دلوں میں تو تبدیلی عطا فرما دے۔ جو تیری طرف پلٹنا چاہتا ہے مولا تو اسے پلٹا لے۔ الہی تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے۔ اے کریم خدا، ہمارے دلوں کو تو آزاد کر دے، دنیاوی رغبتوں سے پاک فرما دے، گناہوں کے میل سے ہمیں آزاد کر دے۔ اے رب ذوالجلال، اس کرونا وائرس سے زیادہ گناہوں کا وائرس ہمیں لگا ہوا ہے، اے رب ذوالجلال ان گناہوں کی لت سے ہمیں بچا لے۔ اے خلاق العالمین، ان تمام وبائی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، بس اتنی التجا ہے، جس وقت اس زمین سے ہمارا جنازہ اٹھے مولا توبہ اور استغفار پر اٹھایا جائے، اس وقت تک تو ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ مولا تیری ناراضگی میں ہمیں موت نہ عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔